دعا اور اللہ سے پناہ ڈھونڈنا اختیار کے فتنے سے اور اختیار کے اسباب کے فتنے سے، کیونکہ آسمان اور زمین اختیار اور اسباب کے فتنہ سے خوف کھا گئے اور آدمی کی جبلت اختیار اور اس کے اسباب کے طلب کرنے میں لالچی ہو گئے۔ بیمار اپنا اختیار کم دیکھتا ہے تو شفا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اختیار کا سبب ہے، عہدہ چاہتا ہے تاکہ اس کا اختیار بڑھے۔ پہلی امتوں پر قہر کا نزول اختیار اور اس کے اسباب کی زیادتی پر ہوا۔ کبھی کسی نے کوئی بھوکا اور بے سر و سامان فرعون نہیں دیکھا۔ اے مہربان کریم بڑی خیر والے بادشاہ، مجھے یہ مد و جزر تو تجھی سے ملا ہے، ورنہ پہلے تو میں ایک ساکن سمندر تھا، جہاں سے تو نے مجھے تردد دیا ہے وہیں سے بے تردد بھی کر دیا۔ تردد جس میں ہر راہ پر چلنے کا اختیار ہو، اللہ کی جانب سے ایک آزمائش ہے۔ اس مقام پر بڑے بڑے بہادر ناکام ہو گئے۔ انسان پر اختیار اس طرح لدا ہوا ہے جیسے اونٹ پر پالان۔ یہ اختیار کبھی انسان کو بلائی کی طرف لے جاتا ہے، کبھی برائی کی طرف۔ اصحاب کہف کا سونا خدا کے حکم سے تھا، لہٰذا وہ اس غیر اختیاری حالت میں تھا۔ انسان عالم ارواح کی زندگی بھولا ہوا ہے، ہاں نیند میں اس طرف منتقل ہو جاتا ہے، یعنی بے اختیار ہو کر اس عالم کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ یہ بے خودی حاصل کرنے کے لیے انسان نشے کرتا ہے یا نغمے وغیرہ سنتا ہے۔ جب انسان محسوس کرتا ہے کہ خود ہی ایک جال ہے تو اس لیے کسی مستی کے ذریعے بے خودی اختیار کرتا ہے۔ محض سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ جو مستی اور استغراق عبادت کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اس میں دوام ہوتا ہے، لیکن کسی معصیت سے پیدا شدہ مستی عارضی ہوتی ہے۔ جو مستی اور بے خودی عبادت سے حاصل ہوتی ہے اس میں مشاہدہ حق ہوتا ہے۔ کسی ولی کو معراج، روحانی اور عالم ملکوت کی سیر اسی وقت میسر آتی ہے جب جذب الہی ہو۔ اس فنا کے بعد ہی بقا کا درجہ آتا ہے۔ ایاز نے اگر اپنی پوستین اور چپل محفوظ رکھے تھے تو صرف اسی لیے کہ نیاز مندی حاصل ہو۔ جو فنا اور نیستی کا سبب ہے وہ کبر سے ڈرتا تھا، اس لیے نیستی کے اسباب اس کو پسند تھے۔ وہ اپنی ہستی سے گم ہو چکا تھا اور کبر اور نفس کو فنا کر چکا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا دوسروں کی تعلیم کے لیے کرتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی فنا کے مراتب میں کمی ہو اور اس کی تکمیل کے لیے یہ کرتا ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ نیستی کی خوشبو سے روح کی زندگی کی نسیم اور عیش اس کو حاصل ہو جائے، اور ان لوگوں کی خوشبو اس کو حاصل ہو جائے جو اپنے آپ کو فنا کر کے زندگی حاصل کر چکے ہیں۔ دنیا کا مال و دولت فانی کی جنگ کی سبک روی کے لیے مانے بنتا ہے۔ ایاز اس کیفیت کو دور کرتا تھا۔ دنیا کی دولتیں سونے کی زنجیریں ہیں جن کے ظاہر کی چمک کو دیکھ کر انسان ان میں اپنے آپ کو مقید کر لیتا ہے، لیکن اس کے انجام سے کہ وہ کنویں کے سوراخ میں مقید ہو رہا ہے غافل رہتا ہے۔ دنیا کا ظاہر خوشنما ہے لیکن اس میں زہر بھرا ہوا ہے۔ مومن کو دنیا کا جہنم اگرچہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، بہرحال جنت اس سے بہتر ہے۔ چونکہ کاملوں کے لیے بھی دنیا سے احتراز بہتر ہے تو ناقصوں کے لیے تو وہ بالکل تباہی کا سبب ہے۔